السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بک میں سے میں آج حضور کا انتقال سبق پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 صفر 11 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی نماز جنازہ میں شرکت فرما کر گھر تشریف لائے تو مزاج مبارک ناساز تھا۔ پہلے سر میں سخت درد ہوا، پھر بخار ہو گیا۔ اسی حالت میں جب تک قوت رہی آپ مسجد میں تشریف لا کر نماز پڑھاتے رہے ہیں اور مسلمانوں کے انتظامی کاموں میں مصروف رہے ہیں۔ ایک روز سخت بیماری کی حالت میں آپ نے منبر پر چڑھ کر تقریر فرمائی، اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو آج مجھ سے مانگ لے، یا کسی شخص کو میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ یہ سن کر سب مسلمان رونے لگے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ہم کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، آپ کی پاک ذات تو کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ یہ سن کر چاروں طرف سناٹا چھا گیا، مگر ایک مسلمان آگے بڑھا، اس کا نام عکاشہ تھا۔ وہ بولا، حضور، آپ نے ایک دفعہ مجھے چھڑی ماری تھی، اس وقت میرا بدن ننگا تھا، آپ کرتا اتاریے تاکہ میں آپ کے ننگے بدن پر چھڑی ماروں اور اپنا بدلہ لوں۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے چھڑی لانے کا حکم دیا۔ اس پر مسجد میں بے چینی پھیل گئی اور مسلمان دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ کئی مسلمانوں نے عکاشہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، ہمارے بدن پر ایک نہیں 10 چھڑی مار لے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ اگر میں نے عکاشہ کو چھڑی ماری تھی تو اس کا بدلہ مجھ ہی سے لینا ہوگا۔ اس کے بعد آپ ممبر سے اترے اور عکاشہ سے فرمایا، میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنا جسم ننگا نہیں کیا، تو میرے حجرے میں آ تاکہ میں وہاں اپنا کرتا اتاروں اور تو چھڑی مارے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے یہاں لوگ تجھ پر سختی کریں گے۔ عکاشہ نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور آپ کے ساتھ حجرے کے اندر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتارا تو عکاشہ نے چھڑی پھینک دی اور بڑھ کر مہر نبوت کو چوم لیا، پھر قدموں میں گر پڑا اور عرض کی، میں نے محض مہر نبوت کو چومنے کے لیے یہ بہانہ کیا تھا، خدا کی قسم آپ نے مجھے کبھی چھڑی نہیں ماری۔ آپ نے فرمایا، عکاشہ، تجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہوئی۔ اگلے روز جب بخار کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو حکم دیا کہ تم جا کر میری جگہ مسجد میں نماز پڑھاؤ۔ دوسرے روز ظہر کے وقت طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضور حجرے کے اندر گئے تو پھر باہر نہ آ سکے۔ یہ حالت ہو گئی کہ مرض میں کبھی زیادتی ہو جاتی اور کبھی کمی ہو جاتی۔ جس روز وصال ہوا
یعنی دوشنبے کے دن آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ تھے، میری امت میری امت. پھر فرمایا اللہ ہی سب سے اعلیٰ دوست ہے. یہ الفاظ اس دنیا میں حضور کے آخری الفاظ تھے. اس کے بعد آپ کی روح جسم میں مبارک سے جدا ہو کر اللہ کے پاس چلی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چینل پسند آیا تو سبسکرائب کریے.